اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کا میزبان علی حسنین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دن مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، اس کے لیے معذرت۔ کافی دوست احباب واٹس ایپ پہ رابطہ کر رہے تھے، خیریت ہے حضرت، جس کی وجہ سے آپ نیو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے، اور کچھ ساتھیوں کا یہ کمنٹ تھا کہ حضرت سورۃ الفاتحہ کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں۔ سورۃ الفاتحہ کے عمل کے اوپر مختلف کئی ترتیبیں ہیں، عاملین مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو عمل کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ 21 دن یا 40 دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے جی، 41 مرتبہ 41 دن پڑھی جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس سے دم اس کے اندر تاثیر جاری ہو جاتی ہے، اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں، تسبیح والا استخارہ کر سکتے ہیں، جنات کی جسم میں حاضری کر سکتے ہیں، حاضرات کر سکتے ہیں، اور دم وغیرہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو پھر اس کے بعد اس کی مختلف اور ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب اس کی یہ ہے کہ تمام لوازمات جو عملیات کے اندر ہوتے ہیں، عمل کی شرائط ہوتی ہیں کہ ترک جلالی و جمالی، پرہیز کے ساتھ دن کو روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے تو روزہ تو ویسے ہی رکھنا ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں روزے، تو اس لیے پھر جگہ کا قید ہونا، وقت کا ایک ہونا، قبلہ رخ ہونا، باوضو حالت، کوئی اچھی سی خوشبو یا اگربتی سے لگا کر، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن کا عمل ہے، 700 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کی 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کی، اور 7 ہی دن ہیں ہفتے کے، جس کو ہم کہتے ہیں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ یہ نوچندی سے شروع کر لیا جائے، یا پھر جمعرات کی شام سے شروع کر لیا جائے، وہ شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، اس سے ہم شروع کریں اس کو، تو 7 دن تک ہم کریں روزانہ 700 کی مرتبہ، 700 کی تعداد پوری کریں سورۃ الفاتحہ کی۔ اس سے مناسبت ہو جاتی ہے 7 دن کے ساتھ، 7 اس کی آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اور 7 ہی دن ہیں۔ اور بزرگان دین ہم نے مختلف عاملین سے یہ سنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت کا جو ایک وہ اوان ہے، یا جو اس کا بڑا ہے، وہ ایک دن کے اوپر شہنشاہ جن وہ اس کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس ترتیب کے ساتھ اگر 700 کی ترتیب کے ساتھ 7 دن پڑھ لیا جائے تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک اس کی ترتیب ہے سورۃ الفاتحہ کی جو خاص حاضرات کا عمل ہے، خاص حاضرات کا، وہ عامل کو بھی اس کے اندر نظر آتا ہے، اور اگر کوئی بچے کی نیت سے یا دوسروں کے اوپر حاضرات ڈالنے کی نیت سے اس عمل کو کرے گا سورۃ الفاتحہ کی، تو اس نیت سے بھی ہو جاتا ہے۔ عمل کے اندر نیت ضروری ہوتی ہے کہ ہم نے عمل کس نیت سے کرنا ہے، یا جو شیخ یا استاد روحانی کس نیت سے کروا رہا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ وہ پھر عمل کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ترتیب یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی، وہ 41 دن کا عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول دن 100 مرتبہ درود ابراہیم اول، ٹھیک ہے، پھر 500 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ یہ پہلے دن کی پڑھائی مکمل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی جو ہے 39 دن جو ہیں وہ اس طرح پڑھنا ہے کہ 41 مرتبہ یہ درود ابراہیم اول، اور 300 مرتبہ 300 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور آخر میں پھر 41 مرتبہ درود ابراہیم، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر والے دن جس طرح پہلے ہم نے 500 کی تعداد اور سورۃ الفاتحہ 500 کی تعداد اور درود ابراہیم اول 100 مرتبہ اور آخر 100 مرتبہ پڑھا، اس طرح یہ 41 دن کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر 2 جو ہے وہ خدام ظاہر ہوتے ہیں، ایک کا نام ہے حضورائیل اور ایک کا نام نورائیل، ٹھیک ہے جی، اور ان ناموں سے ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اور پھر ان سے مختلف طریقہ کار ہیں عاملین، ان سے کام وغیرہ لیتے ہیں، جادو جنات کا ایک آرٹ کے حوالے سے، روحان اور علاج معالجے کے حوالے سے، تشخیص کے حوالے سے
اور جسمانی بیماریوں کے حوالے سے یہ اس سے بہت ہی زبردست قسم کا علاج ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ مومن کو ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے مسلمان کو۔ تو جو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کی آیت، اس کا اگر ہم ترجمہ نوٹ کریں تو وہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ بنتا ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ پھر سب سے افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر ہر فرقے کا، ٹھیک ہے نا جی، نماز کے اندر اختلافات یہ ہے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، رفع یدین کر کے پڑھنی ہے، رفع یدین کے بغیر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ملتے ہیں، لیکن سب کا اجتماع یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور افضل نماز عبادت اور اس کے اندر خاص جز سورۃ الفاتحہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں۔ اس کے فضائل ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جو ٹوٹے پھوٹے ہمیں تھوڑے بہت پتہ تھا وہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ تو جو شخص روحانیت کا شوق رکھتے ہیں، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے اندر اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت ہی زبردست طریقہ سے یہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ، اس کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ تمام مسلمانوں کے اوپر روزے فرض ہیں، اور روحانیت کا ایک ماحول ہوتا ہے ہر طرف سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے اندر عمل کی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں رمضان شریف کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ترتیب اس کی یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اگر کوئی رمضان شریف کے اندر اس کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ 700 کی تعداد میں روزانہ 21 دن پڑھ لے اس کو، وقت اور جگہ کی قیادی کے ساتھ، وقت اپنی مرضی کا رکھ لے، اس کا بہترین قسم کا عامل ہو جائے گا، بہترین قسم کا۔ اور باقاعدہ اس کی جو روحانیت ہے وہ خواب میں آ کر بھی مختلف معاملات دکھاتے ہیں، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو کس نے کیا، یا ہماری کوئی چیز گم ہو گئی، یا کیا معاملہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے۔ اس کا بہت ہی زبردست طریقہ ہے، ایک تشخیص اس کی ہے، وہ یہی ہے پر یہ اس پر کھلتی ہے جس نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم نے اس کی مثال کے طور پر 21 دن زکوٰۃ ادا کر لی، نوچنی جمعرات سے شروع کر لیا، اب رمضان شریف میں 21 دن تک ہم نے اس کو روزانہ 700 مرتبہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود شریف 41 مرتبہ کر لیں، یا 11 مرتبہ کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، حاضرات کی نیت سے جب ہمارا عمل مکمل ہوگا، اب جب ہم عمل کریں گے اس کے اندر بھی ہمیں مختلف جو ہے نا وہ معاملات ہوں گے ہمارے ساتھ، کبھی ہمارا جسم بھاری ہوگا، ہلکا ہوگا، سستی ہوگی، آس پاس شور ہوگا، کھڑکا ہوگا، مختلف قسم کے ہمارے ساتھ نا معاملات ہوں گے اس عمل کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ اس سے گھبرانا نہیں ہوتا، اس سے یہ ہوتا کہ اس عمل کی جو روحانیت ہے نا وہ آس پاس مانوس ہو رہی ہے، وہ اس اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب ہمارا عمل مکمل ہو جائے، جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ مثال اگر معالج ہے کہ یہ فلاں کے اوپر کیا مسئلہ ہے اور کیسے ہے، اور A to Z معاملات ملے کہ جادو ہے تو کس نے کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، کیا معاملات تھے، A to Z اس کو انفارمیشن ملے ہر حوالے سے، وہ پھر کیا کرے، اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کیا کرے گا، رات کو باوضو حالت سوئے گا، باوضو کر کے اپنے بستر پر، ٹھیک ہے نا جی، جب سونا ہے اس سے پہلے جو بھی اپنا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کو بیان کرنا ہے، اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر دم کر لینا ہے، اور دائیں کروٹ سو جانا، دایاں ہاتھ جو اپنے اس طرح رکھ کر سو جانا ہے، یا اپنے تکیے پر دم کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کو خواب کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے وہ تمام اس کو جو ہے نا وہ منظر دکھا دیا جائے گا کہ یہ معاملہ ایسے تھا، یہ ایسے تھا، ایسے تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بہت زبردست تشخیص ہے، بہت زبردست تشخیص ہے یہ والی، بہت ہی زبردست۔ اور اگر یہ کوئی مریض ہے، وہ مریض دیکھنا چاہتا ہے اپنا کوئی بھی معاملات، وہ مریض اس طرح کر لے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ اس کو بھی اس طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔